بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ کی اسلامیات کی مولمہ آپ کو آپ کی اس اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سبق کا نام ہے آداب تلاوت۔ آج ہم اس سبق میں جانیں گے، آئیے مقاصد سبق پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتاب، اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب کا نزول، لفظ قرآن کے معنی، سب سے افضل عبادت، رموز و اوقاف کا استعمال، تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قریباً 23 سال کے عرصے میں نازل کی۔ لفظ قرآن کے معنی ہے وہ کتاب جو بہت زیادہ پڑھی جائے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کثرت سے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ قیامت تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن مجید کے ایک لفظ تو کیا زیر زبر شد مد میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان پر ضروری قرار دیا ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، بس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ آئیے اب نظر ڈالتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت احادیث کی روشنی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل ترین عبادت تلاوت قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آداب تلاوت، ہر چیز کو کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اسے عام کتابوں کی طرح نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئیے ان آداب پر نظر ڈالتے ہیں۔ قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت پاک اور صاف جگہ پر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران باتیں کرنا مناسب نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت اطمینان اور سکون کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو پڑھتے وقت زیر زبر اور پیش کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم لوگ غلط پڑھیں گے تو معنی لفظ کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تلاوت کے دوران رموز اوقاف کا خیال رکھا جائے، یعنی کہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں نہیں۔ یہ وہ علامتیں ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ کہاں رکیں اور کہاں نہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت بلند یا آہستہ آواز میں کی جا سکتی ہے، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ قرآن مجید کو خوبصورت اور اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت توجہ اور باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اس کے مطالب یعنی کہ اس کے مطلب پر توجہ دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے بہتر وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آئے اب گھر کے کام پہ نظر ڈالتے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال، اللہ کی آسمانی کتاب کون سی ہے؟ آخری آسمانی کتاب کون سی ہے اور یہ کتنے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ لفظ قرآن کے کیا معنی ہیں؟ سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ رموز اوقاف سے کیا مراد ہے؟ تلاوت قرآن مجید کے کوئی سے 5 آداب تحریر کریں۔ آج کے ذخیرہ الفاظ پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہدایت، سیدھا راستہ، سرچشمہ، منبع، مطالب مطلب کی جگہ، خلل رکاوٹ، رموز اوقاف ٹھہرنے کی جگہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آداب تلاوت سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔